صفحہ نمبر 40، آیت نمبر ہے 51، آیت نمبر ہے 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب اور پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غرباء، مخلصین، وہ صحابہ جو شروع میں ایمان لائے اور مکہ کی آزمائشوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضرت بلال ہو گئے، حضرت خبیب ہو گئے، حضرت صہیب رومی ہو گئے، یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ فطری بات ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ، دوسرا دنیا کے دندے ان کو تھے نہیں، کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں۔ تو کچھ سردار، اقرا بن یابس تمیمی، اس طرح کے کئی سردار جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو چونکہ ابھی بالکل نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی پورا تزکیہ نفس نہیں ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہ کیا کہ جی ہم چونکہ عرب کے سردار ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے چودھری ہیں، ہمارے لیے ان غرباء کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے، اگر دوسرے عرب ہمیں دیکھیں گے تو اس سے ہماری حیثیت میں فرق پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ کے پاس بیٹھنے کا ہمارا وقت ہو تو یہ غرباء اس وقت نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ایسا کر دیجئے، ان کے لیے الگ وقت مقرر کر دیجئے، ہمارے لیے الگ وقت مقرر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس بات پر غور و خوض ہی کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، قرآن نے کیا بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی صبح شام اللہ کو یاد کرے، وہ ریاکار بھی تو ہو سکتا ہے، وہ مکار بھی تو ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی بزرگی چمکانے کے لیے بھی تسبیح ہر وقت ہاتھ میں پکڑ کے گھما سکتا ہے۔ فرمایا یریدون وجہ، صبح شام اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان کا مقصد صرف کس کو راضی کرنا ہے؟ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہرگز مت ہٹائیے۔ جب یہ آیات اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان غرباء نے بھی یہ بات سن لی تھی اور یہ انہی کو پتہ کہ آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان غرباء نے بھی یہ مطالبہ سن لیا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی موجودگی میں ہمیں وہاں نہیں ہونا چاہیے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ غرباء وہ لوگ تھے جن کے موٹے کھدر کے کپڑے، 2 چادریں زیادہ لباس نہیں ہوتا تھا، گرمی عرب کی پسینہ آتا، اس کی تھوڑی سی بو بھی پیدا ہو جاتی جی۔ اب ان غرباء کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ قرآن کریم نے آگے ایسی بات فرمائی، نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے، او آگے آ رہا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ تمہارے اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارا رب تمہیں کبھی بھی اپنے سے اور اپنے حبیب سے دور ہونے کا نہیں کہے گا۔ چونکہ ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کون ہمارا ہے اور کون پرایا ہے۔ جو ہمارا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے کس حیثیت کا ہے۔ اور سورہ کہف میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی جی اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھائیے رکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اپنے اللہ کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کرتے۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت خارجہ تو ہمیشہ مکہ کے مدینہ کے سب سے بڑے فقیر حضرت بلال حبشی کے پاس رہی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ اور اسی دوسری مشکات میں بھی ہے، مشکات میں ہے اور ابو داود میں، حدیث کی 2 کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں کچھ غرباء صحابہ، چونکہ اللہ کی نبی کی خدمت میں ہر وقت مسجد میں اصحاب صفہ دوسرے لوگ موجود رہتے تھے، مسجد میں کچھ غرباء بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک تلاوت کر رہا تھا باقی سن رہے تھے، اس سے قرآن سیکھ رہے تھے، تصحیح کر رہے تھے۔ میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا، میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا جا کر تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسموں پر چادریں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ جب یوں بیٹھتے ہیں چادر بھائی یہاں سے لے کے یہاں ہو، جب بندہ یوں بیٹھے تو تھوڑا سا جسم اور ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں ایک دوسرے کے پیچھے ہو کر اپنا سطر کو مزید چھپا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یوں مل کر بیٹھے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سننے لگ گیا۔ ابو داود میں ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک قرآن، چونکہ قرآن نیا نیا اتر رہا تھا، وہ تازہ بتازہ سن کر یاد کرتے تھے، اس طرح تو نہیں تھا چھپا ہوا بہترین پرنٹنگ سامنے ہے، یہ زمانہ تو وہ نہیں تھا۔ تو میں بھی قرآن سیکھنے اور سننے لگ گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ بہت حشاش و بشاش، بڑے خوش۔ جب وہ قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے
جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ مجھے حکم دیا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں. میں ان کے پاس جا کر پھر حضور نے فرمایا کہ میں گھر میں تھا، حضرت جبرائیل آئے اور مجھے یہ حکم دیا کہ آپ کی مسجد میں کچھ فقیر ایسے بیٹھے ہیں جو اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیے اور ان کے پاس جا کر بیٹھیے، ان کے پاس جا کر بیٹھیے. تو بھائی یہ بات میں آپ سے کس طرح عرض کروں، یہ میرے اور آپ کے بہت تزکیہ اور اصلاح کی ہے. ہم زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ہم زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے ہمیں یہ احساس ہو کہ یار اس بندے کے پاس میں جتنا بیٹھتا ہوں میں دنیا کی غفلتوں سے نکلتا ہوں، میرے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور میرے اندر جو غرور کا خناس ہے وہ نکلتا ہے، میرے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. میرے اندر بھائی کیا پیدا ہوتی ہے؟ تواضع پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے یار؟ میں یہاں بھی اور یہ جو آیت میں سورہ کہف کی پڑھ رہا ہوں اس کو پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ہارون الرشید مسلمانوں کا وہ زمانہ کہ مسلمانوں کی 65 لاکھ مربع میل پر پاکستان جیسے کم سے کم کوئی 20 ملک بنتے ہیں، پاکستان جیسے بھائی کتنے ملک بنتے ہیں اس پر حکومت، لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ہارون الرشید کچھ وقت نکالتے اور اپنے بچوں کے استاد امام کسائی چھوٹے کاف کے ساتھ، یہ قرات عشرہ کے بڑے امام ہیں، امام کسائی کے پاس آ کر بیٹھتے. ان سے ہارون الرشید نے بھی قرآن حفظ کیا تو اس کے بچے بھی حفظ کر رہے تھے. ہر ایک مرتبہ امام کسائی نے کہا اے خلیفۃ المؤمنین، آپ بادشاہ ہیں، آپ کیوں میرے پاس آ کر یہاں بیٹھتے ہیں؟ آپ کیوں میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں زندگی میں ایسے لوگوں کو غنیمت جانتا ہوں جن کے پاس بیٹھنے سے میری اصلاح ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے میری اصلاح ہو. آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں برباد ہو گئے وہ لوگ، چاہے وہ بڑے بڑے پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر رہے، لیکن وہ شخص برباد ہو جائے گا جو یہ سمجھے کہ میرے پاس صرف وہی لوگ ہوں جو میرے آنکھوں کے اشاروں کے مطابق چلے، جو میرے آنکھوں کے اشاروں کے مطابق چلے. ایسا شخص برباد. آپ ایسے شخص کو دیکھو گے اس کے پاس بیٹھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا متکبر ہے، بد اخلاق ہے، خود پسند ہے. ہاں، جو ایسی جگہوں کی تلاش میں رہے جہاں بیٹھنے سے ان کی اصلاح ہوتی ہو، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ نکھار آتا جائے گا. تو قرآن کریم نے ان کی کوئی رعایت نہیں کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری بات یہ فرما دی کہ مال کا، پیسے کا کم اور زیادہ ہونا یہ ہمارے یہاں کوئی فضیلت کی چیز ہے، بلکہ قرآن نے یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو غریبوں کے ذریعے آزمایا ہے اور غریبوں کو مالداروں کے ذریعے آزمایا ہے. غریب بندے، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس سائیکل ہے، وہ سائیکل پہ جا رہا دیکھ رہا ہے آگے سے ایک مالدار اپنے گھر سے 50 لاکھ کی گاڑی میں نکل رہا ہے. اب اس 50 لاکھ والے نے سائیکل والے کو دیکھا، سائیکل والے نے 50 لاکھ والے کو دیکھا، یہ اس کے لیے آزمائش، وہ اس کے لیے آزمائش. اگر غریب کی رائے ٹپک گئی کہ میرے پاس سائیکل ہے 7، 8، 10 ہزار کی اور اس کے پاس گاڑی ہے، تو اس غریب نے اپنی غربت کی حکمت کو سمجھا نہیں، اور اس گاڑی والے نے یہ سمجھ لیا، اس کو حقارت سے دیکھ لیا، تو جناب دونوں مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہم مالداروں کو غریبوں کے ذریعے اور غریبوں کو مالداروں کے ذریعے آزماتے ہیں. اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے، 100 ملازم فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور یہ اپنے دفتر میں گھومنے والی کرسی پر گھوم رہے ہیں، تو جناب یہ جو 50 بندے، 100-150 بندہ جو آپ کی فیکٹری میں مزدوری کر رہا ہے اور آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اتنا سبق یاد ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. جس دن یہ آ گیا نا کہ او میری شان کہاں، میں کس کرسی پر ہوں اور یہ کون، اس دن سارے اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور وہ جو مزدور ہیں
انہوں نے گھومنے والی کرسی کو دیکھ کر ان کی رال ٹپک گئی، وہ بھی ناشکری میں آ گئے، وہ بھی کیا آ گئے۔ دونوں کا یہ سبق پکا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مال و دولت کی وجہ سے کسی کو قرب نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانوں کی جو قیمت لگتی ہے وہ ان کے ایمان سے، ان کے اخلاق سے۔ دیکھو بھائی، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، مالداری ایک خارجی چیز ہے، اخلاق داخلی چیز ہے۔ مالداری کیا ہے؟ ایک باہر کی چیز ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے۔ اخلاق اور ایمان اور شرافت یہ اندر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندر کی چیزوں کی وجہ سے قدر و قیمت لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں باہر کی وجہ سے قدر و قیمت نہیں لگتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے پاکیزہ لوگ پیدا کیے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا، اب دیکھو اللہ کے نبی کی عظمتیں کہاں، صحابہ اکرام کی حیثیت تو سارے صحابہ کیا، اگر ساری انسانیت میں مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی ان کے پاس بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور یہ غربا، ان کی تو خوشی کی کوئی حد نہیں رہی ہوگی کہ اللہ کے حبیب ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مالداروں نے، چودھریوں نے بات کہی ہے، یہ غرور کی ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی یہ حدیث سننا، اللہ تعالیٰ ہماری رگوں سے بھی غرور کو نکال دے، اللہ تعالیٰ ہم سب میں تواضع پیدا کر دے۔ اللہ کو متواضع بندے بہت پسند ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کو متواضع بندے بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن متکبرین اور مغرور لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے جسم کو چھوٹا کرتے 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 ان کے جسموں کو چونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ بھائی ان کو جسموں کو کس کے مطابق کتنا کر دیا جائے گا؟ اور لوگ ان کو پاؤں میں روندیں گے، وہاں تو چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہوں گے نہیں، لوگ ان کو پاؤں میں روندیں گے۔ جناب یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم راستے سے گزریں تو کوئی دوسرا بندہ ہمارے راستے میں نہ آئے، ان کو صرف اپنی ہی ذات نظر آتی تھی، دوسروں کی ذات نظر نہیں آتی تھی۔ آج اللہ نے ان کے وجودوں کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ یہ دوسروں کے پاؤں میں روندے جا رہے ہیں، یہ دوسروں کے پاؤں میں روندے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں کیا ارشاد فرمایا، ذرا دیکھیے، فرمایا وَأَنذِرْ، اے نبی جی آپ نصیحت کیجئے، ڈرائیے، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے ایک دن جمع کیا جائے گا، جن کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، جن کو بھائی کیا لگا رہتا ہے؟ ڈر لگا رہتا ہے۔ چند دن پہلے ایک بڑے اچھے نوجوان میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے مفتی صاحب مجھے اب یوں لگتا ہے جس طرح گھر میں میری ماں گھر میں ہے، مجھے یقین ہے، مجھے اس طرح یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے میرے پاس۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ تو ایمان کی بہت اعلیٰ کیفیت ہے، یہ تو ایمان کی بہت اعلیٰ کیفیت ہے۔ جو ڈرتے رہتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کو ضرور حاضر کیا جائے گا، لیس لہم من دونہ، اور ان کے پاس اللہ کے سوا ولی، نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، یہ بات قرآن اس لیے فرما رہا تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد الذین، اے نبی جی آپ نہ ہٹائیے اپنے پاس سے، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔
اس سے اندازہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کس پائے کے لوگ تھے بھائی، صحابہ اکرام کس شان کے لوگ تھے۔ قرآن کریم پر اگر نظر ڈالی جائے نا تو قرآن کریم نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بہت بیان کیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں کی کمال کو بھی بہت بیان کیا ہے۔ فرمایا یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ یعنی اللہ بھائیو، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، میری بات سننا، حدیث میں ہے اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے نا، اس کے 99% نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور 1% نیت لوگوں کو راضی کرنے کی ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اخلاص میں اتنے غیور ہیں، نیک عمل میں بال کے برابر بھی دوسرے کی شرکت کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اب ان کا اخلاص کس درجے کا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے یریدون وجہہ، یہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی رہا کون مالدار ہے کون غریب ہے، یہ حساب و کتاب ہمارے ذمے ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے کسی طرح کا کوئی ان کا حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا حساب ہے ان کے ذمے۔ فتطردہم، اگر آپ نے ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیا نا، فتکون من الظالمین، تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا بھی ہے جو سورہ عبس والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے، اللہ کے نبی ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے، اللہ کے نبی کیا کرتے ان کے لیے؟ اپنی چادر بچھاتے اور کہا کرتے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ اور میں نے شاید کسی درس میں کئی مرتبہ سنایا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھی، اور قد سمع اللہ جن کے بارے میں اترا، اللہ نے فوراً ان کی بات کو قبول کیا۔ بعد میں حضرت عمر اپنے زمانہ خلافت میں جا رہے ہوتے، ایک مرتبہ یہ بوڑھی اماں کوئی بات کرنے آئی، حضرت عمر بھاگ کر ان کی بات سننے گئے، اور آدھا گھنٹہ انہوں نے حضرت عمر سے کوئی باتیں کی۔ حضرت عمر اطمینان سے ان کی باتیں سن رہے، پوری آدھے، آپ کو پتہ ہے بوڑھے لوگ ان کا مزاج ہوتا ہے، بڑھاپا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے وہ لمبی بات کرتے ہیں۔ تفصیلی بات سن کر پھر گئے، جو ساتھ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بڑھیا کون ہے، آپ نے اتنی توجہ سے بات سنی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ بڑھیا مجھے یہاں کھڑا ہو کر 24 گھنٹے بھی مجھے باتیں کرے گی نا تو میں 24 گھنٹے ان کی بات سنوں گا، ہاں نماز کے وقت میں نماز پڑھ کر آؤں۔ کہا جی یہ کون ہے آپ؟ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، یہ وہ خاتون ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے اس کی بات سن کر فوراً اس کو جواب دیا، قد سمع اللہ قول التی، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں، مالداروں کو غریبوں کے ذریعے اور غریبوں کو مالداروں کے ذریعے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح فَتَنَّا، ہم آزمائیں گے، بعضهم ببعض، آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے۔ لِيَقُولُوا، یہاں تک کہ مالدار یہ کہہ دیتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی وہ لوگ ہیں ہمارے درمیان میں سے جن پر اللہ نے احسان کیا؟ مکہ کے کافروں نے بڑی مرتبہ کہا اگر ایمان میں یہ جو تم نیا دین لائے ہو اس میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابو الحکم، ابو جہل کو کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، ایک مرتبہ ایک مکہ کے سردار نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پکڑ کے مارا، اور مار کے پتہ کیا کہا؟ اگر اس دین میں کوئی بھلاتی ہوتی تم کیا سمجھتے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش، حضرت عمار بن یاسر کا گلا گھونٹ دیا رسی ڈال کے، اور اس مارنے والے کافر نے پتہ کیا کہا؟ او اگر اس دین میں کوئی خوبی ہوتی تو کیا سمجھتا ہے کہ سمیہ کے بیٹے کو یہ مل جائے اور ابو الحکم کو نہ ملے؟ اگر اس دین میں کوئی خوبی ہوتی تو تم جیسے غریبوں کو، خالی الدامن کنگرے لوگوں کو مل جائے اور ان کو نہ ملے۔ وہ کافریت بدترین جملہ کہا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔
اب اس میں حقیقت میں اللہ پر بھی اعتراض ہے، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ جانتے نہیں ہیں شکر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو میرا پیغام دیجئے۔ کتنا پیارا پیغام ہے، آپ ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اور اللہ کے نبی نے پھر یہ سلام ان صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے یہ پہنچایا، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ جب اللہ نے اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ مالداروں کو قریب رکھے اور غریبوں کو دور کرے؟ اس کی رحمت کا ایک مظہر اور ایک شان یہ ہے، انہ من عمل منکم سوء، تم میں سے جو شخص بھی برا عمل کرے گا بجہالت، اپنی جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے عمل کو درست کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ اپنے اللہ کو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرم لوگوں کا راستہ تم پر اچھی طرح کھل جائے کہ کون غلط راہ پر جا رہا ہے اور کون سیدھی راہ پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔